ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى قال الله تعالى في موضع آخر وكلا وعد الله الحسنى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم تسليما دائما أبدا. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن. مرتضی شیر خدا مرحب کشا، خیبر کشا، سرورا لشکر کشا، مشکل کشا امداد کن. قادری یمن علیہ، یا غوث اعظم می زنم دمزہ شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم دمزہ شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم. سیدی سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان ہے قال مصطفائی، قرآن ہے حال مصطفائی، اور اصحاب نجوم رہنما ہے، کشتی ہے آل مصطفائی، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، کہنا بہت کچھ ہے، ذہن میں مواد بہت کچھ ہے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے مختصر انداز میں کچھ ضروری باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا. جو اہل سنت حضرات ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے تعبیر کرتے ہیں، اور ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم، اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں، انہیں ذرہ برابر میری بات بری نہیں لگے گی. اور جو سبیل المؤمنین یعنی مسلمانوں کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، یا جو مسلمانوں کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے ہیں، کہ اللہ نے فرمایا جو مسلمانوں کے راستے سے، ایمان والوں کے راستے سے ہٹا تو وہ جس طرف پھرے گا ہم اس کو اسی طرف چلنے دیں گے، اور پھر اخیر میں کیا ہوگا اللہ نے فرمایا اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے. سبیل المؤمنین، مومنین کا راستہ، اس آیت سے ہمارے ائمہ نے، ہمارے فقہا نے، ہمارے علماء نے اس کا استخراج و استنباط کیا، اور یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اجماع امت اس آیت سے ثابت ہے، اور اجماع امت دلیل ہے، اور اجماع امت سے جو چیز ثابت ہوگی وہ اپنی حیثیت کے مطابق ویسا حکم رکھے گی. جو صحابہ کے اجماع سے جو چیز ثابت ہوگی اس کا وہ قطعی طور پر اور نص قطعی کی درجے میں ہوگی کہ اس کا انکار کفر ہوگا، اس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، کل شب میں بھی خطاب ہوا، بہت مختصر سی عوام تھی، اور آج 18 ذی الحج ہے، یہ تاریخ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی. المختصر میں کہوں تو حضرت عثمان غنی کی شہادت اور آپ کی شہادت کا واقعہ یہ کربلا کے واقعہ سے کم نہیں ہے. کربلا میں اگر پورا خاندان تھا اور کربلا میں 3 دن بھوکے پیاسے اس خانوادہ رسول اور اہل بیت اطہار پر ظلم و زیادتی کی گئی، سفاکیت کا مظاہرہ کیا گیا، کلمہ پڑھنے والوں نے تیر چلایا،
کلمہ پڑھنے والوں نے نیزے مارے، کلمہ پڑھنے والوں نے پاک بیویوں کے سر سے اگر ان کے دوپٹے اور چادر کھینچے ہیں تو دیکھیں ادھر حضرت عثمان غنی ہے جس نے کبھی مدینہ والوں کے لیے گراں قدر قیمت دے کر کنواں خریدا، اور مدینہ کے ان مہاجرین جو زمزم پیا کرتے تھے، جنہیں میٹھا پانی پینے کی عادت تھی، ان کے لیے اس کنویں کو وقف کر دیا۔ کبھی مسلمانوں کے لیے کچھ خرچ کر رہے ہیں تو کبھی مسلمانوں کے لیے باغ بیچ کر کسی انصاری مسلمان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، جنت خریدنے میں آگے ہیں۔ لیکن دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو ذرا تاریخ کے اوراق پلٹیے، جائیے احادیث کی کتاب پڑھیے، تواریخ اور سیر کی کتاب پڑھیے، تو آپ کو پتا چلے گا 40 دن تک حضرت عثمان غنی کے حلق سے ایک قطرہ پانی نہیں اترا، 40 دن تک حضرت عثمان غنی کے گھر میں پانی نہیں داخل ہونے دیا گیا، 40 دن تک حضرت عثمان غنی کے گھر میں پانی جانے کے سارے راستے بند کر دیے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ وقت ہے، ذرا سوچیں آپ، خلفائے راشدین میں جن کا شمار ہو رہا ہے، اکابرین صحابہ میں جن کا شمار ہو رہا ہے، 6 نمبر پر جو ایمان لائے ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں اور غنی ہے، امیر و کبیر ہے، ذرا سوچے ان کی سوسائٹی میں ان کا لیول کیا ہوگا، ان کا عہدہ کیا ہوگا، لوگوں کی نظر میں ان کا مقام کیا ہوگا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت حسنین کریمین کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ کھڑا کیا کہ تم کھڑے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بلوائی گھس جائے اور امیر المومنین کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دل میں حضرت عثمان غنی کے لیے کیا مقام تھا۔ حضرت حسنین کریمین دروازے پہ کھڑے ہیں اور وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین خلیفہ راشد کے لیے پہرا دے رہے ہیں، تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ حضرت حسنین کریمین کے دل میں حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا مقام ہے۔ اور وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو عثمان سے محبت رکھے گا، عثمان پر جان نچھاور کرے گا، ہم اس سے محبت رکھیں گے، ہم اسے اپنا مانیں گے، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے متعلق حضرت عثمان غنی نے پوچھا، چھت سے آپ نے جھانکا اور کہا اے لوگوں کیا تم میں علی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہے۔ دیگر اکابرین صحابہ کا نام لیا، کیا ہے؟ تو کہا نہیں ہے۔ پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، حضرت علی تک میرا پیغام پہنچا دو کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب پانی کا مٹکا بھیجا ہے، اور پانی کا مٹکا جب بھیجا ہے تو ان بلوائیوں نے تیر مار کر اس کو پھوڑ دیا، تب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جانا کہ معاملہ بڑا سخت ہو گیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے بچوں سے کہا کہ جا کے خلیفہ وقت کی خلیفہ راشد حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا دو۔ اور یہ دونوں کھڑے تھے، اور اس کے ساتھ دیگر بنی ہاشم کے لوگ بھی تھے، بچے بھی تھے، جوان تھے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر، ان کے کاشانے پہ کھڑے ہو کر پہرا دے رہے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت عثمان غنی میں معاذ اللہ کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی نے کوئی خلافت حضرت مولا علی کی غصب نہیں کی تھی، بلکہ مولا علی کو عہدہ بھی دیا، اور آپ کے بچے افریقہ اور افغانستان کی جنگ میں حصہ بھی لیے ہیں، یہ بھی تواریخ میں ملتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، آج 18 ذی الحج ہے، آج 18 ذی الحج ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کتاب میں آپ کو شہادت عثمان غنی کی تاریخ میں اختلاف مل جائے، لیکن اجماع بھی یہی ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ یہی کہتے ہیں کہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی کی شہادت، 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی کی شہادت۔ یہ ہمارے سنی حضرات اور ہمارے علماء اہل سنت کہنے کا مقصد فقط یہ نہیں ہوتا ہے کہ شہر بریلی کے رہنے والے یا شہر کچوچا کے رہنے والے یا فقط ہندوستان کے یا فقط ہندوستان پاکستان کے، یہ پورے 1300 ساڑھے 1300 سال کے علماء کی بات ہو رہی ہے۔ جب اہل سنت والجماعت کہہ دیا گیا تو یہ وہی جماعت ہے جس کی خبر اور جس کی بشارت اور جس کے حق پر ہونے کی دلیل اور مہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی تھی، اپنے احادیث میں فرما دیا تھا اتبعوا سواد الاعظم، اور کہ سواد اعظم کی پیروی کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کا دست قدرت یہ جماعت پر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میری سنت کی پیروی کرو اور میری سنت کو پکڑے رہو، اور دیگر احادیث میں آیا کہ قرآن کو پکڑے رہو، اہل بیت اطہار کو پکڑے رہو۔ تو ہر احادیث کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے
ہمارے سلف و خلف نے، ہمارے اسلاف نے یہ نتیجہ نکالا کہ اہل سنت والجماعت یہی وہ ناجی فرق و یہی یہ ناجی جماعت ہے، یہ وہ گروہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 73 گروہ ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابہ، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا وہی فرقہ جنتی ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ عید غدیر 18 ذی الحج کو جو منائی جاتی ہے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کب رائج کی گئی اور طریقہ منانے کا کس نے شروع کیا اور یہ عادت و اطوار کس کی ہے؟ اور اہل سنت والجماعت میں اور ہمارے علماء ائمہ فقہا کی اتنی بڑی فہرست ہے، لاکھوں کی تعداد میں، جن کی کتب لاکھوں کی تعداد میں، جن علماء کی تعداد خود لاکھ سے زیادہ پہنچ رہی ہے، جو مجددین ہیں 1400 صدی میں گزرے ہیں، جو علماء گزرے ہیں، جو ہمارے مجتہدین اعظام گزرے ہیں، ذرا دیکھیں کیا انہوں نے کبھی اس عید کو منایا؟ یہ کون سی عید ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام لے کر سنیوں کو بہکانے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے۔ حضرات اہل بیت اطہار کا نام لے کر سنیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح ہندوستان کے مسلمانوں کو وطن کی محبت کا نام دے کر بلیک میل کیا جاتا ہے کہ بتاؤ کیا تم وطن سے محبت نہیں کرتے ہو؟ تو وطن سے محبت کرتے ہو تو تم وطن کے قانون کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو ہم بھی تو پلٹ کر کہتے ہیں کہ بھائی ہم وطن کو بھی مانتے ہیں، وطن کو بھی عزیز رکھتے ہیں، لیکن وطن سے بڑھ کر ہمارا ایمان ہے۔ ہم اگر ایمان دے دیں تو ہمارا جینا نہیں ہے، بلکہ ایمان دینا گویا کہ مسلمان کا مر جانا ہے۔ تو بتائے یہ اسی طرح ہے اور اسی طرح بلیک میل کیا جاتا ہے، حالانکہ ہر بات کو پرکھا جاتا ہے، قرآن و حدیث پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور عید غدیر یہ کیوں منائی جاتی ہے؟ عید غدیر کا پس منظر کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جو ان کی فضیلت کا منکر ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا، جو ان کی فضیلت کا منکر ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا، جو ان کی فضیلت کا انکار کرے ہم اسے سنی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت وہی رکھے گا جس کے دل میں ایمان ہے، اور آپ سے نفرت اور بغض وہی رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے اور اس حدیث پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور من کنت مولاہ فہذا علی مولا والی حدیث پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم اس کو مانتے ہیں کہ بے شک جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہے اس کے علی مولا ہے، اور جس کے علی مولا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق نے وہی بتا دیا کہ اے علی، یہ دن کہ جس دن اور رات میں کہ جس میں تم نے زندگی گزاری تمام مرد اور عورت مسلمانوں کی، تم مولا ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کہ تم محبوب ہو گئے۔ یہ احادیث کے سیاق و سباق سے سمجھ میں آتا ہے، انشاءاللہ مختصر میں اس پر عرض کروں گا۔ لیکن یہ واقعہ کب پیش آیا؟ عید غدیر کیوں منائی جاتی ہے؟ اتنا یاد رکھو، یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ بات میری چھوٹ جائے، بات کہنے سے رہ جائے کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے۔ اتنا یاد رکھے کہ یہ سنیوں کا طریقہ نہیں۔ واقعہ کیا ہے وہ مختصر میں عرض کروں کہ جب حجۃ الوداع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے، جب جا رہے تھے تو مکہ پہنچنے سے پہلے ایک یمن کو مختصر سا قافلہ بھیجا جس میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تھے اور دیگر صحابہ بھی تھے، حضرت خالد بن ولید بھی تھے، حضرت بریدہ بھی تھے، بریدہ یا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہ لوگ پھر وہاں سے آئے مکہ، اور مکہ آنے کے بعد وہاں حج ہوا، حج کی وہ حجۃ الوداع تھا۔ اس کے بعد عرفات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، جس کی بڑی اہمیت ہے، جو آخری خطبہ مانا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے بعد بھی کہ یہ خطبہ آپ نے آگے دیا، لیکن اتنا تفصیلی خطبہ جو آپ نے دیا خطبہ حجۃ الوداع اسے کہا جاتا ہے۔ وہاں سے عرفات اور حج کی ادائیگی کے بعد جب آپ مدینہ آنے لگے تو غدیر خم جو جوحفہ نامی علاقے میں ایک پہاڑی یا ریتیلا پہاڑی علاقہ ہے جسے غدیر خم کہا جاتا ہے، وہاں پر پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مختصر خطبہ دیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کچھ شکایت ہو گئی، اور آپ نے حضرت خالد بن ولید سے بھی کہا کہ دیکھو علی کیا کر رہے ہیں، کہ وہاں سے خمس کا مال لانے کے لیے بھیجا گیا۔ خمس کے مال کی قبضے میں لینے کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک باندی کو اپنے دسترس میں رکھ لیا، اپنے تصرف میں رکھ لیا۔ یہ بات انہیں پسند نہیں آئی۔ جب حضرت بریدہ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو انہوں نے حضرت خالد سے کہا،
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے کے بعد یہی بات حضرت بریدہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر شکایت کی تو حضرت تو اس میں الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، لیکن آگے جا کے ساری روایتوں کا مفہوم ایک ہو جاتا ہے۔ حضرت بریدہ نے جب یہ شکایت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آیا کہ آپ نے پوچھا کیا تم علی سے دشمنی رکھتے ہو، علی کو دشمن سمجھتے ہو؟ ایک روایت میں آیا کہ تم اپنے ذہن میں علی سے کے متعلق کچھ بدگمانی نہ رکھو، اور ایک روایت میں آیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بریدہ نے کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور آپ نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا، پہلے مومنین جو وہاں پر مسلمان تھے ایک بات یاد رکھیں کہ دیکھیں عرفات کے میدان میں کم و بیش 1,24,000 یا اس سے زائد صحابہ کرام موجود ہے، تمام صحابہ موجود ہیں وہاں پر۔ اب جب وہاں سے حج کی ادائیگی کے بعد نکلے ہیں تو صحابہ بٹ گئے، جو قبیلہ جہاں سے آیا تھا، جو مدینہ نہیں جانے والے تھے وہ اپنے اپنے راستے ہوئے۔ غدیر خم میں یہاں پر 1,24,000 صحابہ نہیں تھے، کیونکہ جب واپس ہو رہے ہیں یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کی جگہ ہے تو دیگر صحابہ بہت سے صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ایک روایت میں آیا 1,300 تھے، ایک روایت میں آیا 5,000 4,000 10,000، 2-3 روایت ملتی ہے، لیکن پورے 1,24,000 صحابہ نہیں تھے۔ اور پھر یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا تمام وہاں پر موجود صحابہ سے، کیا میں تمہاری جانوں کا سب سے زیادہ حقدار نہیں ہوں، میں مالک نہیں ہوں؟ تو سب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں آپ ہماری جان کے مالک ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہاری جان کا سب سے زیادہ حقدار نہیں ہوں، تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں؟ تو سب نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں آپ ہماری جان کے سب سے زیادہ قریب ہے، آپ ہماری جان کے سب سے زیادہ سب سے بڑھ کر مالک ہے، آپ ہم سب میں سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا من کنتو مولاہ فہذا علی مولاہ، اور ایک روایت میں یہ آیا کہ آپ نے پوچھا کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو، تم مجھے عزیز نہیں رکھتے ہو؟ تو سب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنتو مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم والے من والاہ وعاد من عاداہ۔ ذرا سامنے رکھیں اور بتائیں اس حدیث کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مجھ کو محبوب رکھتا ہے، جو مجھے محبوب رکھتا ہے، جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی محبوب ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ مولا کا معنی کسی ڈکشنری میں آپ کو خلیفہ ملے گا ہی نہیں، مولا کا معنی کسی ڈکشنری میں آپ کو خلیفہ ملے گا ہی نہیں، سردار ہو سکتا ہے مل جائے۔ مولا کے کئی ایک معنی ہے، مولا کا معنی محبوب بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی آزاد کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ جو غلام ہوا کرتے تھے، غلام کا جو آقا ہوتا ہے اس کو مولا کہتے ہیں، اور وہ جب آزاد کرتا ہے تو اس کا معنی مولا کا معنی آزاد کرنے والا، مولا کا معنی آزاد کیا ہوا بھی ہوتا ہے کہ آزاد کرنے والا بھی مولا ہے اور جس کو آزاد کیا گیا وہ بھی مولا ہے۔ اب اتنے معنی جہاں پر ہے تو ذرا بتائیں کون سا معنی متعین کریں گے؟ اگر سردار کا معنی آپ لیتے ہیں، جیسے کہ یہ شیعہ کہتے ہیں، یہ عادت و اطوار شیعہ کی ہے، یہ استدلال شیعہ کا ہے، ہمارے سنی بھائیوں کو ہم کیوں بچاتے ہیں؟ اور سنیت کے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سنیت میں پیچھے کے دروازے سے جو رافضیت داخل ہو رہی ہے، کبھی وہ جشن مولود کعبہ کے نام پر کوئی اپنا جلسہ کرتے ہیں اور اپنی رافضیت اور شیعت پھیلاتے ہیں، کبھی جشن مولا علی کے نام پر پھیلاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ جشن عید غدیر کے نام پر پھیلاتے ہیں، اور یہ پھیلا کیا رہے ہیں یہ آپ ذرا دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ فقط یہ عید کا معاملہ نہیں ہے، فقط یہ کسی مستحب اور مندوب کا معاملہ نہیں ہے، آپ کے عقیدے پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ کس طرح حملہ ہو رہا ہے مختصر انداز پہ وہ بھی سمجھاتا ہوں۔ تو کیا فرمایا نبی پاک نے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اگر مان لیجئے یہاں مولا کا معنی سردار ہے، یہاں مولا کا معنی خلیفہ ہے، تو اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا ہو، اس کا معنی کیا کریں گے؟ اللہم والے من والا ہو، اے اللہ جو علی کو خلیفہ مانے تو اس کو خلیفہ رکھ، جو علی کو خلیفہ مانے تو اس کو خلیفہ رکھ، یہ معنی ہوگا؟ نہیں، معنی یہ ہے اللہم والے من والا ہو، جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ۔ خدا تعالیٰ کا کوئی سردار نہیں ہو سکتا ہے، خدا تعالیٰ کا کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے اوپر اگر کوئی مولا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. ذرا سوچے آپ, یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا گیا. اگر یہ معنی مان لیا جائے تو مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پہلے خلیفہ ہیں, تو حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ نہیں ہے. جب یہ پہلے خلیفہ ہیں تو حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ نہیں ہیں. جب یہ پہلے خلیفہ ہے تو حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ نہیں ہیں. جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت اجماع صحابہ سے ثابت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پہ ہمارے فقہاء علماء قرآن و احادیث سے دلیل لاتے ہیں, اور حضرات شیخین کی خلافت کا انکار کرنے والے کے بارے میں فقہاء نے فرمایا کہ جو حضرات شیخین کریمین کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے. تو ذرا بتائیں, فقط معاملہ عید غدیر کا نہیں ہے, چور دروازے سے آپ کے عقیدے پہ حملہ کیا جا رہا ہے, چور دروازے سے مولا علی کا نام لیا جا رہا ہے. پتا چلا کہ یہ حب علی کا معاملہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے بغض کا معاملہ ہے. یہ وہی فرقہ ہے جہنمی فرقہ جس کے بارے میں نبی پاک نے فرما دیا تھا کہ یہ قوم پیدا ہوگی جو میرے صحابہ کو گالی دے گی, جو میرے صحابہ پر تبرہ کرے گی, جو میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کرے گی. تم اس سے دور رہنا. ایاکم و ایاہم جو لفظ آیا ہے وہ اس حدیث میں آیا ہے, جو لفظ آیا ہے ان کے رد میں آیا ہے. ایاکم و ایاہم, اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا, خود ان کو اپنے آپ سے دور رکھنا. کیوں؟ اگر تم ان کی صحبت اختیار کر لیے, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے, تو یاد رکھو تمہارا عمل بھی خراب ہوگا, تمہارا ایمان بھی خراب ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے ہی بتا دیا, اور آج دیکھیں ہمارا کیا معاملہ ہے. ہم غیروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. یہ عید غدیر منایا کس نے؟ عید غدیر اگر یہاں پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم غدیر خم میں اگر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت کا اعلان ہو رہا تھا تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلافت کی گدی پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ آپ سے جب یہ سوال ہوا ہے تو آپ نے جواب دیا, جب آپ کی خلافت آئی, آپ خلیفہ راشد ہوئے اور آپ مسند خلافت پر بیٹھے, تو کوفہ میں لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کوئی وعدہ لیا تھا؟ حضرت علی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا, میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھنا کتنا بڑا گناہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پیارے نبی آخری نبی نے مجھ سے کوئی اس طرح وعدہ لیا ہوتا تو سارے مسلمان ایک طرف میں ایک طرف ہوتا. میں ابو بکر اور عثمان کو, ابو بکر عمر کو تخت پر بیٹھنے نہ دیتا, خلافت پر بیٹھنے نہ دیتا. اگرچہ میری تلوار نکل آتی, اگرچہ ان کی گردن مارنی پڑتی, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدہ خلافی نہ کرنا, لیکن میرے نبی نے مجھ سے کوئی ایسا وعدہ نہیں, صاف فرما دیا آپ نے, مجھ سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا. مجمع عام میں آپ سے یہ سوال کیا گیا. کیوں سوال ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سالہ جو خلافت کا دور ہے اس کے آخری کے 6 سال میں, شروع کے 6 سال اتنے اچھے اور اتنا پرامن اور فتوحات اتنی ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مال غنیمت آیا. اور اخیر کے 6 سال میں ذرا انتشار رہا. وہ انتشار کی وجہ عبداللہ بن سبا, یہ سبا یہودی رہے جو مسلمان بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بتاتے, اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے متعلق غلط عقیدے لوگوں کے ذہن میں بٹھانا شروع کیا. اور جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سب سے بیعت دی اور آپ نے کوفہ کو دار الخلافہ بنایا ہے, تو اس وقت ان لوگوں نے شور کیا اور طرح سے عقیدے گڑھنے شروع کیے جو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے متعلق تھے. اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود ارشاد فرماتے تھے, لوگوں ہوشیار رہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہوگا میرے بارے میں. میری مثال اسی طرح ہے, میری مثال عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہوا, ایک افراد کا شکار ہوا, ایک تفرید کا شکار ہوا, ایک کا نام یہودی, دوسرے کا نام عیسائی. ایک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی, آپ کے والدہ پر تہمت لگائی, اس کا نام یہودی ہے. دوسرے نے حضرت عیسیٰ کو اتنا بڑھا دیا کہ آپ کو خدا بنا دیا, خدا کا بیٹا بنا دیا, نہ جانے کیا کیا بنا دیا, اس کا نام عیسائی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایک خارجی ناصبی ہیں جس نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر کفر کا فتویٰ لگایا اور آپ کی شان میں گستاخیاں کی.
دوسرے عیسائی دوسرے شیعہ ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑھایا اتنا غلو کیا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تمام انبیاء سے افضل بتا دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ذرا بتائیں یہ من کنتو مولا اتنا مختصر نہیں ہے. من کنتو مولا پہ ہم ایمان رکھتے ہیں, اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے. غدیر خم, عید غدیر خم کی بات کر رہا ہوں, غلطی سے نکل گیا. عید غدیر جو ہے وہ اتنا مختصر معاملہ نہیں ہے. عید غدیر کا جو معاملہ ہے یہ اس خوشی میں منائی جاتی ہے کہ مولا علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بلا فصل بنایا, مولا علی کو سب سے پہلا خلیفہ مقرر کیا. اور عید غدیر سے متعلق انہوں نے اتنی کتابیں لکھی, کئی جلد میں کتابیں لکھی. یہ شیعوں کی بات کر رہا ہوں, سنیوں. یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ذرا آنکھ کھولو اور دیکھو, فقط مولا علی کا نام نہ دیکھو. کیا کوئی بد مذہب ایسا ہے جو رامائن اور وید وغیرہ سے دلیل لاتا ہے؟ سب قرآن اور حدیث لے کر کھڑے رہتے ہیں. یہ بد مذہب بھی جانتے ہیں کہ سنیوں کو بہکانا, یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو اپنا امام ماننے والے ان کو بہکانا بڑا آسان ہے. ان کے سامنے نبی پاک اور اہل بیت اطہار کا نام لے کر جو بول دو یہ مان جائیں گے, کیونکہ ان کے دل میں ان کے امام نے عشق رسول اور عشق اہل بیت اطہار بٹھایا ہے, پنہا کیا ہے. ان کا نام لے کے ان کے سامنے جو بول دو یہ مان جائیں گے, سیلنڈر ہو جائیں گے, سرخم تسلیم کر دیں گے. ہر فرقہ اور ہر گمراہ فرقہ بد مذہب آپ کے سامنے قرآن اور حدیث ہی لے کے آتا ہے, لیکن قرآن اور حدیث کا جانچنا پرکھنا یہ آپ کے ذمہ نہیں. نہ آپ کی صلاحیت, نہ آپ کے اندر اتنی قابلیت, نہ آپ اس کو سمجھ پاؤ, نہ اس کی باریکیاں پکڑ پاؤ. تو یہ حدیث تو صحیح لا رہے ہیں لیکن اس سے مراد غلط لے رہے ہیں. یہ جملہ خود حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے. جب خارجیوں اور ناصبیوں نے آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا تو آیت پڑھ کر لگایا, ان الحکم الا للہ, ان الحکم الا للہ. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل. کلمہ تو صحیح پڑھ رہے ہیں, آیت تو صحیح پڑھ رہے ہیں, بات تو ان کی صحیح ہے لیکن اس سے نتیجہ غلط نکال رہے ہیں. یہ قرآن پڑھ کر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر کفر کا فتویٰ لگا رہے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, رفیقان گرامی, مختصر انداز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, بتانا چاہ رہا ہوں کہ عید غدیر منانے سے ہم اس لیے نہیں روکتے معاذ اللہ کہ مولا علی سے کوئی دشمنی ہے. مولا علی سے جس کی دشمنی ہو اس کی شکل و صورت خراب ہو جاتی ہے, اور قبر میں جب جاتا ہے تو فرشتے اس کا چہرہ پھیر دیتے ہیں, اور اس کی زندگی میں بھی اس کی دنیاوی حیات خراب ہوتی ہے, اور آخرت میں تو جہنم اس کے لیے تیار رکھی گئی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, رفیقان گرامی, بات یہاں پر مولا علی کی ذات سے نہیں ہے, بات یہاں پر شیعہ عقیدوں کی ہے, بات یہاں پر رافضیوں کی ہے, بات یہاں پر صحابہ کے دشمنوں کی ہے. گویا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمام صحابہ نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ جتنے بھی ان کے عقائد ہیں وہ عقائد کو سامنے رکھو اور عید غدیر کو سامنے رکھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا عید غدیر منانا کتنا برا ہے. کہ عید غدیر منانا گویا کہ خلفائے راشدین کی بھی توہین کرنا ہے. عید غدیر منانا خلفائے راشدین بالخصوص شیخین کریمین کے خلافت حضرت عثمان غنی کے خلافت کا انکار کرنا ہے. عید غدیر منانا گویا کہ صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ لگانا ہے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صرف 4 صحابہ ایمان پر رہے, باقی سب مرتد ہو گئے. معاذ اللہ. سنو, ذرا سوچیں آپ, ایمان کی پوری ہمارے اسلام کی بنیاد کھوکھلی ہو جائے گی. جب 1400 سال پہلے کا مسلمان پکا مسلمان نہیں تھا تو کیا آج مودی اور یوگی کے زمانے کا مسلمان پکا مسلمان ہے؟ جو گائے کاٹنے پر ڈر رہا ہے, جو جانوروں کو ذبح کرنے پر ڈر رہا ہے, جو مسلمان اپنے خود کے جو اللہ نے اس پر جو احکام نازل کیے, جو اذان دینے پر اسپیکر میں ڈر رہا ہے, کیا وہ مسلمان پکا مسلمان ہوگا؟ جب صحابہ کا ایمان باقی نہیں رہے گا عزیزان ملت اسلامیہ تو یاد رکھیں 1400 سال کے مسلمانوں کا ایمان مشکوک ہو جائے گا. 1400 سال کے مسلمانوں کا ایمان معتبر نہیں رہے گا. پھر ہماری نہ تو قرآن معتبر رہے گا نہ احادیث معتبر رہے گی. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے, اس قرآن میں تحریف کی گئی ہے جس طرح تورات و انجیل میں تحریف کی گئی ہے. ذرا سوچیں آپ, عید غدیر آپ کو کہاں تک لے کے جا رہی ہے. ذرا سوچیں آپ, عید غدیر آپ کو جہنم کے پھاٹک تک نہیں جہنم میں داخل کر رہی ہے. اور نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ مولا علی کا لیا جا رہا ہے. نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ اہل بیت اطہار کا نام لیا جا رہا ہے. نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ حسنین کریمین کا نام لیا جا رہا ہے. ان پاکیزہ ہستیوں کا نام لے کر یہ ناپاک کوشش ہے دھوکہ دینے کی سنیوں کو. اور سنی مسلمانوں یاد رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا
قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے کوئی اپنی تبلیغ پر سوال نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا مگر میری قرابت داروں کی محبت۔ یہ تو لازم ہے مسلمانوں پر اہل بیت اطہار سے محبت کرے۔ ہاں جو کربلا میں واقعہ پیش آیا، ذرا بتاؤ کون مسلمان اسے صحیح کہتا ہے، کون مسلمان اس کی تائید کرتا ہے؟ تائید کرتے ہیں تو ہم اسی بات میں کرتے ہیں کہ امام حسین وہاں شریعت بچانے گئے تھے، ہم تائید کرتے ہیں تو اس بات پر کرتے ہیں کہ امام حسین نے ہمارا بھرم رکھ لیا، ہماری عزت رکھ لی۔ اگر امام حسین گھر میں بیٹھے رہ جاتے تو پھر اس کے بعد نہ جانے اسلام کا چہرہ کیسا ہوتا، نہ جانے اسلام اور مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی۔ لیکن کربلا کے واقعات کو ہم صحیح نہیں کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یزید نے صحیح کیا ہے، ہم یزید کو کل بھی ظالم کہتے تھے، آج بھی ظالم کہتے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہیں گے جو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سے صلح کر لی ہمارا اس سے کوئی اختلاف نہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سے جنگ کر لی ہمارے اس سے کوئی صلح نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، آپ سے میں مؤدبانہ پھر گزارش کر رہا ہوں، شہر وکرولی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ بینر لگے ہوئے، اگر وہ ہمارے سنی سویل عقیدہ بھائی ہیں تو ان کو سمجھائے، وہ نہیں سمجھتے ہیں تو ان سے کہیے کہ آپ برات کا اظہار کرو، آپ کہو کہ ہم شیعہ ہیں، ہم نہیں منع کریں گے آپ کو، جائیے آپ کہو کہ ہم دیوبندی، ہم نہیں منع کریں گے، ہمیں اپنے سنی بھائیوں کی فکر ہے جو اپنے آپ کو سنی بھی کہے اور شیعوں کا کام بھی کرے۔ ذرا بتائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے قرآن میں موجود نہیں ہیں؟ اگر ایک بھی نبی کا انکار کیا گیا تو بندہ مسلمان اور مومن نہیں رہے گا۔ لیکن ہم کرسمس کیوں نہیں مناتے؟ حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے برتھ ڈے منا رہے ہیں، کرسمس کا معنی بھی غلط ہے، لیکن کوئی اٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے نا، جس طرح عید میلاد مناتے ہو، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہو، اسی طرح حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوشی منا لو۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوشی منا لی جائے، اس کے پیچھے ان کا عقیدہ کیا ہے، کرسمس کا معنی کیا ہوتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے کیا ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خوشی منا رہے ہیں برتھ ڈے کی، وہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، جب وہ سامنے رکھا جائے گا تو وہ اسلام سے متضاد نظر آئے گا، وہ اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے ہم اس کو منانا غلط کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، کفر تک کے معاملہ پہنچ جاتا ہے، شرک تک کے معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح معاملہ عید غدیر کا ہے۔ عید غدیر یہ 352 ہجری میں معز الدولہ شیعہ نے منائی سب سے پہلے، اس سے پہلے یعنی 3.5 صدیوں سے پہلے کسی 3.5 صدی تک کسی نے نہیں منایا۔ 352 ہجری سے پہلے کسی نے نہیں منایا، نہ امام حسین نے منایا، نہ امام حسین نے منایا، نہ امام حسن نے منایا، نہ امام زین العابدین نے منایا، نہ خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے منایا۔ جو اس معنی میں یہ لوگ لیتے ہیں اگر مولا علی بھی یہ ہوتے ہیں تو ذرا سوچیں وہ شیر خدا ہے کیا؟ شیر خدا کہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کا حق چھین لے اور وہ خاموش بیٹھا رہے؟ ذرا سوچیں، یہ سوچی سمجھی سازش ہے۔ یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولا اہل بیت اطہار کے مقدس ذاتوں پر اور ان کے اخلاق پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش ہے۔ ذرا سوچیں آپ اور بغور سوچیں، نہ سمجھ میں آئے تو اپنے علماء سے کانٹیکٹ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ پر بھی لازم ہے، ہم پر بھی لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم تمام کو اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کاملین سے سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ان کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم کل بروز قیامت انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔